وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور ہے محبوب آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹا کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، یعنی وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی کافروں کا یہی طریقہ رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے. اس میں مشرکین کو تنبیہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور انبیاء کا ادب کریں تاکہ پہلوں کی طرح تم بھی برباد نہ ہو جاؤ. تو یہاں فرمایا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، اس ہنسنے نے ہی انہیں تباہ و برباد کر دیا. جب ہم کافروں کے احوال سنتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ واقعی یہ کافر بڑے نادان تھے. اگر یہ حضور پر ایمان لے آتے تو دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی. کفر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے. لیکن تھوڑا سا ہم آج ہمارے معاشرے پر غور کریں تو ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، لیکن بہت سے مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر معاشرے کی وجہ سے، رشتہ داروں دوستوں کی وجہ سے، اپنے آفس کے ماحول کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اور بعض کفر کی طرف جا رہے ہیں. واقعی یہ کافر واقعی بہت نادان تھے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہم بھی کہیں نادانی میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ روزانہ ایک دن ہماری زندگی سے کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک دن ہمارا گزر جاتا ہے. قبر و آخرت کی تو ہم کوئی تیاری نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام اور اولیاء نے، اہل بیت اطہار نے درست فیصلہ کیا اور اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور آپ کے فرمان پر قربان کر دیا، ہمیں بھی اللہ تعالی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.